اگر عافیت کے ساتھ حج کر کر لوٹ سکے، یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ جا کر آنے تک اپنے گھر والوں کا نان اور نفقہ جو ہے وہ دے کر جائے۔ اگر اتنی طاقت ہے تو اس پر حج فرض، ہر حال میں اس کو حج کرنا ہے، حج اس پر فرض ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو جتنے سال حج نہیں کرے گا اتنے سال وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر جو ہے اس کا مستطیع اللہ نے بنایا ہے، تو ہم ضرور بھی ضرور آئندہ سال حج کرنے کی فکر کریں۔ آئندہ سال ہم ضرور بھی ضرور حج کرنے کی فکر کریں۔ اور جسے اللہ نے طاقت بھی کی ہے، اگر وہ بھی سچی طرف کے ساتھ اگر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس تو اسباب نہیں ہے، لیکن لے جانے والے آپ ہیں، اپنے گھر پر بلانے والے آپ ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر پر بلاتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے بھی بلا لیجئے۔ اگر اس صرف کی نیت سے اگر ہم دعا کریں گے، اللہ آئندہ سال تک ہمارے جانے کے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو ضرور بھی ضرور حج کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ضرور بھی ضرور ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں گے۔ تو یہ حج کی عبادت ایک بہت اہم عبادت ہے، یہ ہمارے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حج کو بھی ایک رکن بنایا ہے۔ تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو آدمی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو ہم اس کی فکر کریں، ہم اس کی فکر کریں، اور جو ہے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اسے ضرور بھی ضرور ادا کریں۔ ان دنوں میں دوسری اہم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آج جانے کے بعد جو ہے ہم قربانیاں بھی کریں گے۔ تو اب جو ہے یہ قربانی اور حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ حج کا فلسفہ بھی جو ہے وہ بھی، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اب آئیے ہم ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، پھر جو ہے آج کے ان حالات میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیسے زندگی گزارنا ہے، پھر ہم کیسے کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زندگی پر اگر ہم غور کریں گے، ان کی زندگی سے اگر ہم پیغام لینا چاہیں گے تو ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام جو آئے گا وہ توحید کا پیغام آئے گا، کیونکہ اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ لوگ جو ہے وہ کوئی سورج کی جو ہے عبادت کرتا تھا، کوئی چاند کی عبادت کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بادشاہوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ایسے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جو دعوت کی اور توحید کی دعوت اور ایمان کی دعوت دی، اور ایمان پر ثابت قدم رہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ آج کے ان حالات کا ہم جائزہ لیں گے تو آج بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج جو ہے شرک کا غلبہ ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ شرک کو پھیلا دیا جائے، شرک کو پھیلا دیا جائے، اور جو ہے اسلام سے اسلامی حامیوں کو اسلام سے جو ہے مرتد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خصوصاً جو ہے نوجوانوں پر، نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں پر اس کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ چاہے جو محنتیں ہو رہی ہیں، چاہے پہلا پھسلا کر وہ ایسے بھی ہو رہی ہیں، ڈرا دھمکا کر وہ ایسے بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے آن لائن جو ہے یہ بھی محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقوں کو ہم اختیار کریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مکی زندگی کو ہم یاد کریں کہ مکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیسے ایمان پر ثابت قدم رہا، اس کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، اور اس کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اور اپنے ایمان کو جو ہے اپنے نسلوں کی تربیت کی ہم فکر کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہم قربانی کا واقعہ
اس میں اولاد کی تربیت بھی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قربانی کا ہم سنتے ہیں اس میں ایمان کی حفاظت بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قربانی کا ہم سنتے ہیں اس میں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے. ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بنا چوک کرائے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر جو ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے. ایسی جگہ جہاں انسان تو کیا وہاں جو ہے چرند پرند بھی نہیں تھے, درخت بھی نہیں تھے, کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کہیں میری جو ہے میری بیوی نہ مر جائے, کہیں میرا بچہ نہ مر جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سامنے رکھا تو اللہ کے حکم کو رکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے مجھے کرنا ہے تو کرنا. تو اللہ کا حکم اللہ کے سامنے رکھ, اللہ کا حکم سامنے رکھ کر اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. مڑ کر آ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں دیکھا, کیونکہ اللہ کے حکم پر اور اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اللہ کے وعدے پر اتنا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربانی. جب اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ادا کیا, اللہ کے حکم کو سامنے رکھا, اپنے بیوی اور بچے کی جو ہے فکر نہیں کی, اللہ نے ان کی ایسی ادا اللہ نے قیامت تک جاری فرما دی کہ جس کا جو ہے ہم ہر مرتبہ حج میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. عمرے کو کوئی جاتے ہیں تو جب تک جو ہے صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے عمرہ پورا نہیں ہوتا. حج کو جانے والے حاجی جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ان کا حج پورا نہیں ہوتا. یہ کیا تھا, حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی جو ہے پانی کی, اپنے بیٹے کو جب پیاس لگی تو پانی ڈھونڈنے کے لیے حضرت حاجرہ نے جو ہے صفا اور مروہ کی جو ہے صحیح کی تھی. اس میں دوڑ لگایا تھا. یہ اللہ کے نام پر قربانی دے کر, اللہ کے نام پر قربانی دے کر جب وادی غیر ذی زرع میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. وہ جب کر رہے تھے وہاں کوئی نہیں تھا, جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے علاوہ کوئی نہیں تھا, جب یہ جو ہے عمل کر رہے تھے حضرت حاجرہ جو دوڑ لگا رہی تھی صفا اور مروہ کی, وہاں کوئی نہیں تھا دیکھنے والا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس عمل کو اللہ نے زندہ رکھا. تو اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اللہ سے قیامت تک زندہ رکھتے ہیں. اللہ کے نام پر جو قربانی دی جاتی ہے اللہ سے قیامت تک زندہ رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی کرنا ہے, اللہ کے نام پر کرنا ہے, اللہ کے نام پر قربانی دینا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہلے دن خواب دیکھے تو 100 اونٹ قربان کر, کتنے ہو 100 اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. آج ایک بکرا قربان کرنا ہے تو ہم آگے پیچھے ہو, ایک حصہ لینا ہے تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام صرف خواب دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اللہ کا حکم اللہ قرآن میں فرما رہے فصل لربک وانحر, اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قرآنی حکم سن کر بھی جو ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ہم ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام صرف خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کیا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے صبح اٹھے, سمجھے کہ اللہ مجھ سے قربانی مانگ رہے ہیں, 100 اونٹ قربان کیا اللہ کے نام. دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے, پھر 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کی. تیسرے دن خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ جانور کی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ میرے نفس کے جگر کی قربانی مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نکل گئے, آئے حضرت حاجرہ سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے, حضرت اسماعیل کو لے کر جو ہے ایک بیابان میں چلے گئے, ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے. حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تیرے کیا رائے ہے. قرآن نے اس کو ذکر فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا